تے داتا علی اجویری وہ نے ویکھو لوگاں دا سال بعد عرس ہوندا ہے، داتا صاحب ہر جمعرات عرس ہوندا ہے۔ کدی گئے ہو داتا صاحب؟ ہر جمعرات داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار عرس ہوندا ہے۔ تسی کدی جا کے ویکھو رش کنا اتھے، اللہ والے درویش بڑے بڑے فقیر جمعرات نو تے حاضری دین ہوندے نے۔ ہن گل بڑی سنن والی ہے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، جڑے اللہ والے ہون نا اللہ انہاں دے نال ہوندا ہے۔ اے جڑا بندہ کہندا نا بھی میں مشکل ویلے کلا ہی سا، میں کہا شکر کر کلا سا، اللہ تے ہے سی نا تیرے نال، کلا ہو گیا چنگا رہ گیا ہے، جے کلا نہ ہوندا تے تیری توجہ بھی اللہ نال وال نہیں سی ہونی۔ اس واسطے وہ بڑی وڈی گل ہے۔ اے ویکھو اے جننے اللہ دے ولی نے نا یہ تنہائی نو پسند کرتے سن، اسی بیٹھک نو پسند کرنے بھی ذرا گلاں باتاں ہون شغل میلہ لگے ذرا بواں گے ذہن فریش ہوے گا، ذہن انج نہیں فریش ہوندے، تو تنہائی وچ بیٹھ تیرا ذہن فریش ہوے گا، کیونکہ اسی ہیں نا دنیا دار تے اساں دنیا داری والا سوچنا ہے، وہ نے اللہ والے انہاں دی سوچ بھی اللہ والے رش کولوں بچدے نے۔ اب ویکھ لو تسی انہاں نے کتھے ڈیرا کسے نے دریا دے کنارے لایا، کسے نے او جنگلاں وچ ڈیرا لایا کہ اے مخلوق لو کنارہ کرنا ہے تے اللہ نال تعلق قائم کرنا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں بھی رش وچ بندہ ذرا خوش رہندا ہے، ذرا گلاں باتاں ہو جاندیاں، لطیفے لطوفے سن لے جانے جال لینے ہاں، لیکن تنہائی وچ رہیا کر۔ تیری تنہائی اگر پا کے نا تے تو نیک ہے۔ اگر تنہائی کئی بندے پتہ کی آندے نے، اور مینوں حکیم صاحب دی گل یاد آ گئی، حکیم عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کروڑ ہر رحمت اللہ تھوڑی قبر تے کرے۔ حکیم صاحب فرماندے نے جدوں بندہ گناہ کردا ہے نا تے میرے وال ویکھیو جی، جدوں گناہ کردا ہے کوئی سجے بھی ویندا کوئی ویندا تے نہیں پیا، این جی گل ہے سن لو کوئی گل، او سجے ویندا ہے ہاں کوئی ہے تے نہیں بندہ، کوئی چیز چکن لگا ہے یا کوئی کام کر لگا ہے، کوئی شراب پین لگا ہے، زنا کر لگا، سجے ویکھو ویکھو کوئی بندہ تے نہیں، کھبے ویندا ہے۔ حکیم صاحب فرماندے نے سجے بھی ویندا کھبے بھی ویندا اتے نہیں ویندا۔ آئے ہائے ہائے، سجے بھی ویندا مینوں کوئی سگرٹ پیندیاں تے نہیں ویندا پیا، این جی گل ہے، کھبے بھی ویکھے گا کوئی ویندا تے نہیں پیا شراب پیندیاں، سجے بھی ویندا ہے کھبے بھی ویندا اتے نہیں ویندا۔ جے کدی اتے ویکھ لے نا یہ ہاتھوں ہر چیز چھٹ جائے، یہ ہاتھوں ہر چیز ڈگ پوے، جے ویکھے اتے وے ہے کوئی ویکھن والا، ادھر تو چلو نہ ویکھن، وہ اینا تے اینا کولوں بچنا پیا، وہ تے ویندا پیا ہی، او دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ تنہائی نو بڑا پسند کرتے، بچپن وچ آپ دے والد صاحب فرماندے نے آپ بچپن وچ ہی نا کلیاں رہنا، کئیاں بچیاں دی عادت ہوندی ہے نا ویکھے کلیاں کلیاں، انہاں کلیاں کلیاں بچپن وچ ہی رہنا۔ آپ دے والد صاحب نے پوچھنا میں علی تو کلیاں کیوں رہنا ہے؟ تے آپ نے عرض کرنی بابا مینوں تنہائی بڑی پسند ہے، مینوں تنہائی، ادھر ویکھو مینوں تنہائی بڑی پسند ہے۔ ہن توجہ کریو، حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑ ہر رحمتاں دا نزول کرے آپ دی قبر اتے، آپ دا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اے بابا جی تبلیغی جماعت والے گئے نا کوئی باہر تبلیغ کرن واسطے، انہوں نے ایک انگریز مسلمان کر لیا، ہن گل سمجھو، انہوں نے کوئی گل بات سنا کے انہوں مسلمان کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ انگریز تو انہوں پتہ ریسرچ بڑی کرتے ہیں، وہ اتنے انہیں رائے وینڈ آ گیا، لو رائے وینڈ انہوں نے مرکز ہے تبلیغی مرکز، وہ رائے وینڈ آ گیا، اور جدوں انہیں ترجمہ قرآن نال پڑھنا شروع کیتا نا، ہن میرے وال گل ذرا توجہ نہ سنیو، اور جدوں ترجمہ قرآن پاک شروع کیتا نا تے جدوں وہ اس آیت آیا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں بلقیس دا تخت آکھیا بھی کیڑا لے کے آئے گا، ہائے ہائے ہائے، جڑے بابا جی اونج بیٹھے انہاں نہ گل نہیں، جڑے جاگتے بیٹھے انہاں نہ گل جملے لے جائیں، کیڑا تخت لے کے آئے گا؟ تو قرآن نے کہا بھائی جن اٹھیا، انہوں نے کہا میں انہیں وقت، آپ نے فرمایا جلدی چاہیے۔ دوسرا اٹھیا، انہوں نے کہا مجلس مکن تو پہلے پہلے، محفل مکن تو پہلے پہلے تخت بلقیس دا سامنے ہوئے گا، آپ نے فرمایا بہ جا ایس تو جلدی چاہیے۔ انہوں نے آکھیا جدو جن بہ گئے نا پھر ایک مرد کلندر اٹھیا، کیا بات ہے تھوڑی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، کچھ لے جائیں دل وچ نور روشنی۔ ایک مرد اٹھیا، ایک بندہ اٹھیا، ایک انسان اٹھیا، انہوں نے کہا جی میں لے کے آواں گا۔ قرآن کہندا ہے نا سی آصف برخیا، بندہ اٹھیا، تفسیراں دے وچ نا لکھیا آصف برخیا دا نا سی۔ او جنہ دی محفل وچ جناب سلیمان دی محفل چ انہیں ہاتھ کھڑا کیتا، انہوں نے کہا حضور میں لے کے آواں گا۔ آپ نے فرمایا کنی دیر؟ ہائے ہائے کنے وقت؟ انہوں نے کہا جی وقت دی تے گل ہی کوئی نہیں، مہربانی، وقت دی
ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਬਲਕੀਸ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਸ਼ੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਹਿਕਮਤ ਕੀ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਫਤੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, वे जवाब किमें देने, तो वलियां मानते ही नहीं सन। इन्हें आख्या नहीं नहीं आप पढ़ें, आप छोड़ें, इसको आगे पढ़ें। उन्हें कहा मैं अगे नहीं जाना जिन्ना तक ये ना समझ आई है। कोई साढ़े जाता ठीक पढ़ाओ अगे जी, पढ़ो अगे जी है। उन्हें कहा मैंने यह गल समझाओ बई तखत बलकीस का आसफ बरखिया ने अख झमकण तो पहला किमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार च पेश किया। हुण उन्हां कोल जवाब कोई नहीं सी। उन्होंने जनाब उन्होंने टाल मटोल किया। एक दिन ना तबलीगी सिलसिले में ना वो रायवेण तो निकले तो दाता साहब के दरबार कोलों की गड्डी गुजरी। सुबहान अल्लाह, फिर आखो सुबहान अल्लाह, फिर आखो सुबहान अल्लाह। दाता साहब दे ना बाबा जी कोलों की गड्डी गुजरी। हुण अंग्रेज जिहड़ा मुसलमान होया सी, हुण तवज्जो करियो, वो जदों ना कोलों की गड्डी गुजरी, हुण रब्बे काबा दी इज्जत की कसम बड़ी वड्डी गल है। जदों गड्डी कोलों की गुजरी ना तो उन्हें वेख्या, उन्हें आख्या बई ए कादा दरबार है। उन्हें आख्या इत्थे शिरक हुंदा है। की हुंदा है? सानू समझदे मुशरक ने है वे शिरक करते हैं, मुशरक ने। हुण तवज्जो फरमाया जे, जदों उन्हें गल कीती ना इन्नी, उन्हें कहा जे इत्थे तो शिरक है, शिरक हुंदा इत्थे, इत्थे ना जावी। उन्हें कहा तुसीं आंदे हो शिरक हुंदा है, मैनू मुहब्बत की खुशबू आ रही है, मैनू मुहब्बत दी, मैनू मुहब्बत दी। बोलिया जे मैनू मुहब्बत दी। इत्थे मेरे पीरे बाहू हजरत सखी सुल्तान बाहू ने कलम उठाई है। एक बार या सुबहान अल्लाह तो मैं नक्शा पेश करा। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। आप फरमाने ने जड़ में जन्ना कर गड्डी रोका, मैनू इथों वलाया की खुशबू आ रही है, अल्लाह वालिया की खुशबू आ रही है। उन्हें बड़ा मना किया, गड्डी तो थले उतरिया, उतर के वजू किया है, जुतियां लाइया ने। उधरों दाता साहब के दरबार के नजदीक आ रहा है, चलता आ रहा है। जो जो दाता साहब के मजार के कोल आउंदा है, ओदी हालत बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। हजे मजार कुल नहीं आया, रस्ते विच चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा खड़ा है। कहन लगा किवें आया है? उन्हें आखिया मैनू खुशबू आई है। और अल्लाह वाला कहन लगा मैनू तेरे दिल का भी पता है,
عرض کہنے لگا بابا تنوں میرے دل کا کیویں بتائے؟ فرمان لگے جڑے سوال نے تیرے اندر حل چل مچائی ہے، جس سوال کا جواب نہیں ملتا پیا، جب سوال کی تلاشی اندر جواب دینا کوئی نہیں، کہنے لگا بابا ہاں میرا سوال جواب کوئی نہیں دے رہا، سوال کا جواب دین والا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ فرماندے نے جواب اسی دیاں گے، پہلا دس پینا کیا، پہلا دس دے پینا کیا، کیڑی چیز پسند کرنا ہے؟ کہنے لگا بابا اگر چائے مل جائے تو مینوں بڑی پسند ہے۔ فرمان لگے ٹھیک ہے ذرا رک جا، سامنے رکے آئے، بابے نے ہاتھ کیتا ہے، ہاتھ کر کے سامنے جدوں سامنے چائے پیش کی دیے، انگریز کش کھا کے زمین تے ڈگ گیا۔ جدوں ہوش آئی کہن لگائے بابا کون ہے؟ بابا کہن لگا مینوں چھڈ تو دس بے ہوش کیوں ہویا ہے؟ کہن لگا بابا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے، میں ویکھ کے حیران ہو گیا واں، لاہور وچ کھلو کے چاہ پیائی، چاہ دا مزہ تے بڑا ہے، حیران تائیں ہویا واں، اے برتن ایتھے دا نہیں اے میرے کار دا ہے۔ اللہ دے ولی نے سینے لا لیا، سینے لا کے فرمایا پھر من جا، جے محمد امتی ہو گئے، علی حجویری دے دربار کھلا گئے، تیرے انگلستان وچو تیرا برتن لے کے آ سکتا ہے، جی آصف برخیاوی بلقیس دا تخت لے کے آ سکتا ہے۔ فرمایا تیرے مسئلے دا حل؟ انہوں نے کہا حضور ہو گیا۔ اور پیچھے تبلیغی جماعت والے انہوں نے کہا چلیے جی، انہوں نے کہا ہوں اساں نہیں جانا، تساں جو پڑھایا ہے اصل سبق تے ایتھوں لبا ہے۔ انہوں نے کہا پیالی تیرے گھر دی ہے، برتن تیرے گھر دا؟ جی میرے گھر دا۔ فرمایا کیویں آ گیا؟ حضور تانوں پتہ ہے۔ فرمایا مصطفیٰ دی امتی وچ ولی وچ اتنی طاقت ہے، وہ لاہور بہ کے بھی اتھوں برتن لے کے آ سکتا ہے۔ تے آصف برخیا سلیمان نبی دا امتی سی، انہیں بھی آکھ چمکن تو پہلے این جی تخت لے آ کے سامنے رکھ چھڑیا سی، انہوں تفسیرہ نہیں پڑھائیاں، عمل کر کے وکھایا ہے۔ اے لے این جو ہوندا ہی، اے ویکھ لے این جو ہویا ہی۔ انہیں کہا جی میں نہیں جانا، انہاں بڑا انہاں کہا سانو فنڈ ملنا ہے باہروں تے ایتھے داتا صاحب دا ڈیرا لا لیا نے، ایتھے تے نہ گیا تے بڑا نقصان ہے۔ انہیں کہا جی چلو، انہیں کہا تسی چلو، ہائے ہائے تسی چلو، ہوں اسی انہاں دیاں۔ بابا پھر ساری زندگی جڑا وہ مسلمان ہویا سی انگریز، ساری زندگی وہ داتا صاحب دے دربار تے جھاڑو کش بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جھاڑو دیندا رہیا داتا صاحب دے دربار تے، باری پھیردا رہیا، جھاڑو دیندا رہیا، سونی داڑھی، سونا چیڑا۔ جدو دنیا تو گیا وہ دا جنازہ پڑھیا گیا، پورا لاہور جنازے دے اندر شامل سی۔ آج بھی اس انگریز دی قبر داتا صاحب دے احاطے دے اندر تھلے تہ خانے دے اندر موجود ہے، جدی قبر تے نام لکھیا ہے فاروق احمد۔ کی لکھیا ہے؟ کی لکھیا ہے؟ جے کسی نے شک ہوئے گوگل کر لوے، ریسرچ کر لوے، یوٹیوب تے ویکھ لوے، گوگل تو ویکھ لوے، نہیں تو اتھے جا کے بھی چیک کر سکتے ہو۔ آج بھی اس انگریز دی قبر داتا صاحب دے تہ خانے دے اندر موجود ہے۔ پتہ چل گیا اللہ دے ولی او نے، اللہ دے فقیر او نے، اللہ دے درویش او نے، او ایتھے بہ کے بھی اتھے دیاں خبراں رکھ دے نے، او ایتھے بہ کے بھی اتھے دیاں خبراں رکھ دے نے۔ ہن توجہ کریو، اے تھوڑے جے سالاں دی پہلاں دی گل ہے، کسے مولوی صاحب نہ رولا پا چھڑیا داتا صاحب تے، رولا کی پا چھڑیا کہ داتا صاحب دی قبر تے اصل جڑی ہے او تے مقبرے دے اندر ہے، او تے ایتھے آئی کوئی نہیں۔ سوچا چھڑ چھڑیا پروپوگنڈا کہ داتا صاحب دی قبر جتھے اسی جاندے نہیں سلام کرن سارے تسی جاندے ہو، ایتھے تے آئی کوئی نہیں، او تے مقبرے دے اندر ہے قبر۔ او دا اصل مقصد جی کہ رش ٹوٹ جائے، لوگ ایتھے آنا چھڑ دین، لوگ ایتھے آنا بند کر دین، لوگ آکھن بھی ایتھے تے قبر ہی کوئی نہیں داتا صاحب دی، او تے مقبرے اندر قبر ہے۔
انہیں جدو سوچا چھڑیا نا تے گل پہنچ دی پورے پاکستان چ خبر پھیل گئی. پھر اللہ دا فقیر فیصل آباد دی سرزمین دا سائیں سردار احمد ہائے 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 کدی میں جمعہ پڑھاواں گا سائیں سردار احمد دا. قسم خدا دی ایڈی شخصیت اور ایڈا فقیر بندہ ایڈا ولی بندہ. ادھر توجہ کریا جائے. حضرت سائیں سردار احمد فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے پتہ چلیا بھی مولوی ایک نے رولا پا چھڑیا لاہور وچ کہ داتا صاحب دی قبر تے اتنے ہے ہی کوئی نہیں. داتا صاحب دی قبر تے اتنے مقبرے اندر ہے. آپ اتوں چلے فیصل آباد تو تے نال ایتھے سید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ بریلی شریف دے خلیفہ اے نال ہی داتا صاحب تو اگے آپ دا مدرسہ ہے. اتوں نال لیا انہوں نے نال لے کے جدوں اتنے آئے نا داتا صاحب مزار تے مسجد آئے تے آپ فرمان لگے وہ مولوی نو تو بلاؤ. ہائے ہائے وہ مولوی نو تے انتشار پیدا کرنا لے نو انہوں تے بلا جنہیں رولا پایا کہ داتا صاحب دی قبر اتھے کوئی نہیں. قسم خدا دی ولی اللہ دے مردے ولی اللہ دے مردے ایتھے ہی میں جملہ دین لگا ہوں ولی اللہ دے مردے. تاہیوں رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کلم اٹھائی. آپ فرمانے نے ولی اللہ دے ہوئے مرے دے نہیں ہے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یدہ ہے ترگے نال خاموشی. بابا جی سائیں سردار احمد رحمت اللہ علیہ جناب والا داتا صاحب دی مسجد منبر تے کھلو کے اعلان کیتا. فرمایا مولوی آ جا جڑا یانے داتا صاحب دی قبر ایتھے کوئی نہیں. داتا صاحب دی قبر مقبرے اندر ایتھے کوئی نہیں. آپ فرماندے نے تم بھی آ جا میں بھی آ گیا ہاں. فرمایا میں پیو دا پتر نہیں میں داتا صاحب دی قبر دے کول کھلا کے میں پوچھاں گا علی حجویری تو کتھے وسنا ہے جی علی حجویری تیری قبر کتھے میں. فرمایا میرے موت تھک چھڑے جے قبر وچوں داتا نہ بولیا. جدوں چیلنج کیتا سائیں سردار احمد فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ سید ابو البرکات نے انگلی پھڑ لئی. فرمایا سائیاں ایڈا وڈا چیلنج کر چھڑیا ایڈی وڈی گل کر چھڑی اج داتا بولیا نا ساڈی عزت نہیں رہنی. فرمان لگے سیدہ چپ کر جا یہ سائیں سردار نے اعلان آپ نہیں کیتا داتا نے آکھیا ہے اسا کر چھڈیا. کیا بات ہے. داتا صاحب نے آکھیا تساں داتا صاحب نے آکھیا تساں کر چھڈیا. ہن توجہ کرو نا. ہن ایک بندہ میں مثال دے طور تے تانوں گل سمجھاواں. ہن ایک بندہ آکھے بھی ہے تہاڈا روڈ جڑا نا مہینے وچ بن جائے گا تے پچھوں کسے نال رابطہ ہوئے کوئی نہ تے لوگ آندے نے جھوٹ ماریا ہے جی گل ہے. اگوں تے یقین ہے اودے تے یقین ہے نہیں نہ کرنا کسے نے. سید ابو البرکات کول بیٹھے سن سجو سائیں سردار بولے ہے. آئے ہائے ہائے سائیں سردار کو عام بندہ نہیں سائیں سردار ہوئے جنہیں جناب زہرہ دی عظمت بیان کی تھی جنہیں جناب زہرہ دی شان بیان کی تھی. آپ فرماندے نے شاہ جی ساتھ لو. انہوں نے کہا ایڈا وڈا لان کر چاہیے میں داتا صاحب دی قبر تے کھلو کے آکھاں گا داتا بول ہے میں وچ کہ نہیں تے جے اندروں آواز نہ آئی تے اسی جھوٹے ہیں. آپ فرمان لگے اساں آپ نہیں آکھیا سانو کسے آکھیا تے اساں آکھیا پتہ لگ گیا جڑے اللہ والے نے وہ قبراں وچ بھی بولو قبراں وچ بھی رب کعبہ دی قسم ہے. جا امام صاحب چلا جا جا بابا شولہ شہی چلا جا جا ملک شاہ ولی چلا جا جا داتا علی جویری دے مزار تے چلا جا. او میں کہا تیری قبر تے سکے منڈے نہیں ہوندے. ایتھے جمعے رات نو قرآن پڑھیا جا رہا ہے ایتھے اتوار نو قرآن پڑھیا جا رہا ہے. بابا جی 24 گھنٹے
کوئی ایسا لمحہ نہیں ہونا جدو اتنے قرآن نہ پڑھیا جاندہ ہوئے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، اے اللہ دے ولی نے، اے اللہ والے نے، تے اللہ والے مردے، بولو اللہ والے مردے، اوے اسی تسی مر جانے ہاں، وہ نہیں مردے جنہ زندگی دا سودا وہ دے نال کیتا ہوئے، جنہ زندگی دا سودا ہی وہ دے نال کیتا ہے وہ نہیں مردے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے۔ آخری گل سن جایا جے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ دا بڑا مقام، آپ دا بڑا مرتبہ، آپ دی بڑی شان، اے ہون عرس شروع ہونے والا ہے 13 نو 14 نو تے 15 نو، تے اگر ٹائم ہویا تے جایا جے، ویسے بھی حاضری لگوایا کرو، اللہ والیاں دے بوے تے، اللہ والیاں دے بوے تے جانا چاہیے، اللہ والیاں دے بوے تے، کیونکہ نسبت بڑی چیز ہے، جنہوں نسبت نہیں نا، بے نسبتہ کیڑا بندہ ہے، نسبت بڑی چیز ہے، صحبت بڑی چیز ہے۔ کسی نے حکیم عبداللہ صاحب نے پوچھا جی صحبت کی ہے؟ آپ فرماندے نے سادیاں لفظاں سے تنوں سمجھاواں صحبت کی ہے، حضور سمجھاؤ۔ آپ فرماندے نے تو کتے وانڈا ٹور جائیں، کتے پرونا ٹور جائیں، مہمان ٹور جائیں، وانڈا ٹور جائیں، تو اتھے اپنے سارے رشتہ داراں وچ بیٹھا ہوئیں تے عصر دی اذان ہو جائے تے او سارے ہون نمازی، فقیر دا جملہ ہی ضائع نہ کر جائیں۔ حکیم صاحب فرمانے اے تسی ازما لو، انج ہوندا جے بڑی واری، وے تسی کدھر گئے ہو نا مہمان، تسی بیٹھے ہو سارے یار دوست رشتہ دار بیٹھے ہو، اذان ہو گئی ہے، ہن جوں ہی اذان ہوئی ہے تو انہوں نے مونڈے رونگنے شروع کر دیتے وے وضو کریے، ہن وہ سارے اٹھ کے وضو کرن لگ پن، تے جیڑا بندہ کدی بھی نہ جنہیں پڑھی ہوئے انہوں بھی شرم ہے آ جاندی ہے نا، پاندہ یار سارے ٹر گئے نا، تم ہی بے ایمان ہے، تم ہی اٹھ کلو، تم ہی نال پڑھیا، کی آکھن گے؟ ٹر پہندا نا، اٹھ پہندا نا۔ حکیم صاحب فرماندے نے اے ہی صحبت ہے، چند منٹ دی صحبت ہوئے تینوں نمازی بنا گئی ہے، سمجھے نہیں گل تسی؟ اوے چند منٹ بیٹھا نا اتھے تے اگلیاں تینوں مسجد چ لے گئے نے کہ نہیں لے گئے؟ انہاں کیا نہیں؟ تینوں آپ بھی شرمندگی ہوئی ہے، احساس ہویا یار سارے پہ جاندے نے، سارے نمازی نے، میں کلا ہی بے نمازیاں، چل تم ہی پڑھیا، چلو پڑھے پاویں وکھاوے واسطے پڑھی، جویں پڑھی پڑھیا۔ آپ فرماندے نے اے صحبت ہے، اے کی ہے؟ اے اللہ والیاں دی کی ہے؟ اور جیڑا اللہ والیاں دا منکر ہے نا، او دی تو دنیا بھی تباہ ہے تے آخرت بھی تباہ ہے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، حکیم خادم علی صاحب آپ دے والد صاحب بھی آپ بھی بہت بڑے فقیر ہوئے نے۔ آپ فرماندے نے میں ایک دن بازار پہ جاواں تے آلو والی ریڑی، کیڑی؟ سنیں ہو گل، آلو والی ریڑی تے آلو پہ وکن، حکیم خادم علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نا آلو والی ریڑی دے کول کھلو گیا تے آلوواں نوں ویکھی جان پہ، ہائے 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 کیڑیاں گلاں کریے، آلوواں نوں ویکھی جان پہ۔ وہ نال جڑا ریڑی والا سی وہ جاندا سی، کہندا حکیم صاحب آلوواں نوں ویکھی جاندے پے ہو، آلوواں وچ کوئی خاص گل ہے؟ کہن لگے یار ہاں خاص گل ہے۔ میاں جی کیڑی؟ آپ فرمان لگے یار میں وینا پیا وہی جدوں تازے تازے آلو پٹے ہونا تمہیں پتہ آلوواں دے نال مٹی لگی ہوندی ہے، ویکھیو کدی آلوواں دے نال، ہر بندے واسطے نہیں گلاں، انہاں بندیاں واسطے، نسبت والے بندیاں واسطے۔ حکیم خادم علی صاحب فرماندے نے میں وینا پیا وے جدوں تو آلو تولنا ہے تے نال مٹی بھی تولی جانا، ہائے 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 کیا بات، جنہوں سمجھ آئی ہو بولے، آندھے حضور نال ہی تلنی ہے نال ہے۔ آپ فرماندے نے کیسی گل ہے، مٹی آلوواں دے نال لگے تے اسے پا تول جاندی ہے، بندہ ولی نہ لگے تے وہ نہیں پار لنگ سکدا، ہائے 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 کیا بات ہے، مٹی آلوواں نہ لگ جائے تے جیڑا پا آلوواں دا وہ پا وہی ہے کہ نہیں؟ وہی ہے جیڑا پا آلوواں دا وہی پا مٹی دا، تے جے مٹی آلوواں نہ لگ کے اسے پا تول سکدی ہے تے بندہ فقیر نہ لگ کے، ہائے 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 بندہ اللہ والیاں نہ لگ کے، یہ اللہ والیاں دی بڑی شان ہے، اللہ والیاں دا بڑا مقام ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے نسبت قائم رکھ، جتھے بھی تیری نسبت اتھے جایا کر۔ کئیاں نے ایویں پیر پھڑے ہوندے نے 10 سالاں بعد پیراں کول جاندے پے، جایا کرو نسبت، جڑے تواڈے بزرگ نے جنہاں دے تسی بیعت ہو وہ قبر وچ بھی نے نا پھر بھی جان دے نے، ہے نا سمجھو بھی ٹھیک ہو فوت ہو گئے نے تو ہن ساڈا کھیڑ مک گئی، نہ نسبت قائم رکھ، آندا جاندا رہیا کر، اوتھے نسبت تیری قائم رہے گی، مالکاں نوں پتہ ہوندا ہے، مالکاں نوں پتہ ہوندا ہے۔ اے ویکھو جس کتے دے گل وچ پٹا ہوئے انہوں کو ماردا ہے، اے بھی حکیم صاحب دی مثال ہے۔ حکیم صاحب فرماندے نے جس کتے دے گل وچ پٹا ہوئے نا لوگ انہوں مار دے نہیں، کیونکہ وہ پٹا دسدا کسے نے رکھیا ہے،
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਪਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖੌਫ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਿਸਬਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਸੀ, میں یہ نسبت ہی داتا صاحب دی نسبت اللہ دے ولیاں دی نسبت نال یہ حوالہ دین لگا۔ آپ باہر والے بھی تے اندر والے ذرا توجہ کرے ہو۔ جمعے دی نماز ہو گئی، بندے جمعے دی نماز پڑھ کے باہر پہ نکلنا، حکیم صاحب فرماندے نے بھی ایک بابا نا دوڑدا مسجد چ آئے پیا، تے جو ہی بندے باہر نکلے نا جمعہ پڑھ کے تو بابا انہوں نے پوچھدا ہے کیا جمعہ ہو گیا؟ بڑے درد نال نا بھی جمعہ ہو گیا، جمعے دی نماز ہو گئی ہے؟ انہاں کہا بابا ہو گئی ہے، ہون کی لینا آنڈے ہیں۔ انہاں وچ کوئی نہ ایک کوئی بریک بندہ سی، کوئی درویش بندہ سی، کوئی بریک۔ انہاں کہا بابا کی پہ پوچھنا ہے؟ تو بابا نا بڑے جو میں حسرت نہیں ہوندی بھی ایک کام رہ جائے تو بندے نے دکھ ہوندا پریشانی ہوندی ہے، ہوئے ہوئے جمعہ ہو گیا؟ وہ بندہ کہنے لگا جی جمعہ ہو گیا تے بابا پر میں ایک تیرے نہ سودا کرنا چاہنا، اے جملہ لے جائیں۔ انہیں کہا کیڑا؟ انہیں کہا بابا جنہیں زندگی دے جمعے پڑھے نے نا وہ توں رکھ لے تے جڑی آ کیتی ہے وہ مینوں دے چھڑ۔ کیڑے جمعیاں دیاں گلاں سی کرنے نمازاں دیاں گلاں، اے جڑی آ نہیں ہو کیتی، اے جڑا تیرے دل دے اندر جڑا درد نہیں، اے جڑا توں اندروں آ کیتی ہے ساری زندگی دے جمعے لے لے میرے کو، اے آ مینوں دے دے، اے آ بڑی کام والی ہے۔ اندر ہوئے وہ درد، اندر ہوئے وہ سوز، وہ تو ساریاں نمازاں تو جمعیاں تو ہر چیز تو اگے بندہ نکل جاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گواں خالق کائنات مالک کائنات جڑیاں گلاں کیتیاں انہاں نوں یاد رکھیا کرو اور انہاں تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔